الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قدم قدم پہ خوف خدا کا مظاہرہ ہوتا ہے، کسی غلط جگہ قدم نہیں جاتا، کسی غلط جگہ ہاتھ نہیں جاتا، کسی بری جگہ پہ نظر نہیں اٹھتی۔ انہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انہیں روکتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے ساتھ تقوی کی دولت سے آراستہ ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ رات کی تنہائی میں جب لوگ خواب غفلت کے مزے لیتے ہیں یا خرافات میں مگن ہوتے ہیں، یہی اللہ والے مصلی پہ بیٹھ کر آنسو بہا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت پروردگار عالم جو انہیں خوشی عطا فرماتا ہے، انہیں جو بشارتوں سے نوازا جاتا ہے، کسی اور کو کیا خبر کہ دینے والے نے انہیں کیا عطا فرما دیا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، بدلہ نہیں کرتے۔ اور کوئی اپنے فیصلے بدل دے، نیلی چھت والا اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ وہ اپنے یاروں کو نوازتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اپنے چاہنے والوں کی جھولی بھرتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے تو سمجھا کامیابی مال و دولت حاصل کرنے میں ہے، ہم سمجھے کامیابی مقدمہ جیت جانے میں ہے، ہم سمجھے کامیابی کسی امتحان میں کامیاب ہو جانے میں ہے، لیکن نیلی چھت والا فرماتا ہے نہیں، جو ایمان لائے اور تقوی کی دولت سے آراستہ ہوئے، انہیں دنیا و آخرت میں خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اللہ کے یہ فیصلے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے، سمجھ لیجئے دونوں جہاں کی نعمتیں اس کی جھولی میں آ گئی ہیں۔ محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ کمالات سے نوازا، ولایت کے منصب پہ فائز فرمایا، اور ولایت کے اس اونچے منصب پہ فائز فرمایا کہ جتنے بھی تھے ان سب نے اپنی گردنیں جھکا دیں کہ یہ مرد حق کا گاہ آیا ہے، مرد درویش آیا ہے کہ جس کی زبان میں وہ تاثیر ہے، زبان حرکت بعد میں آتی ہے، لوگوں کے دل کی دنیا پہلے بدلتی جا رہی ہے۔ آپ کا وہ تذکرہ کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے کسی کام کاج کے لیے، بیل سے باتیں ہوئیں، واپس پلٹے، گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، میدان عرفات نظر آیا، دل سے آواز آئی عبدالقادر بھی رستہ بڑی دور ہے، منزل دور ہے، چلو علم حاصل کرو۔ وہاں سے اماں سے عرض کیا
ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ساری بات سن کے۔ ماں کہتی ہے بیٹا چند دن کے بعد یہاں سے قافلہ جا رہا ہے، تم بھی ساتھ چلے جاؤ اور جاؤ علم حاصل کرو، اپنے سینوں کو نور علم سے معمور کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کا پہلا لفظ یہ ہے اقرا، پڑھیے۔ آج مسلمان پڑھنے سے غافل ہو گئے، آج مسلمان علم سے دور ہو گئے، دین کو ماننے والے علم سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے اب واپس آ جائیے اس دین کی طرف جو دین حق ہے، جو علم کا درس دیتا ہے۔ جس بھی منزل پہ ہیں اس علم کو اس کی گہرائی تک جاننے کی کوشش کیجئے۔ بہرحال ان کو ان کی والدہ مائدہ نے کہا چند دن بعد قافلہ جائے گا، تم بھی اس کے ساتھ چلے جانا۔ پھر اندر سے پیسے نکالے، 40 دینار نکالے، کل 80 دینار تھے۔ کہا تم 2 بھائی ہو، یہ تمہارے ابا کی وراثت ہے، حلال کا مال ہے، اس اللہ والے کا مال ہے کہ جس نے 12 سال تک ایک اللہ والے کے باغ میں باغبانی کی، صرف ایک سیب کی غرض سے باغبانی کی، جس نے اس کی زبان سے سن کر اپاہج اور نابینا، بہری اور گونگی کو قبول کیا، لیکن اللہ کی قدرت وہ ہر چیز سے مالا مال تھی۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ بہرحال اس اللہ کے درویش کے پیسے تھے، اس اللہ کے بندے کے پیسے تھے۔ کہا بیٹا یہ تیرے باپ کی جائیداد ہے، میں تیری گدڑی میں سی دیتی ہوں۔ چوری کا زمانہ ہے، ڈکیت راستے میں ہیں، کہیں تمہیں لوٹ کے نہ لے جائیں، کہیں تمہیں وہ تمہارا مال نہ چھین لیں۔ ماں نے یہاں گدڑی میں سی دیا، 1 روپیہ رکھ کر، 1 سکہ رکھ کر اوپر دھاگے سے اسے سیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ہاتھ لگائے اسے نہیں پتہ چلتا کہ اندر پیسے ہیں، ویسے تو ہاتھ میں ہوں گے، ہتھیلی میں ہوں گے تو تھیلی کا پتہ چل جائے گا، لیکن گدڑی میں سی دیے۔ اب گدڑی میں سی کے اپنے بیٹے کو روانہ کیا۔ کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ماں کی نصیحت یاد رکھنا، نصیحت نہیں وصیت یاد رکھنا، شاید آج کے بعد تیری میری ملاقات نہ ہو۔ بیٹا تم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ دیکھ لینا ہم کس کی اولاد ہیں۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہیں، فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں، حسن و حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ اتنا خیال رکھ لینا، اپنی زبان کو کبھی جھوٹ سے داغدار نہ کرنا۔ مومن کیا جھوٹ بولے گا؟ مومن تو ہر وقت سچ بولتا ہے، اس کی زبان پہ ذکر الہی رہتا ہے، اس کی زبان اللہ کو یاد کرتی ہے، ذکر الہی میں مگن رہتا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی یان نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ مومن ہے جہاں سے گزر جاتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو آپ کی والدہ مائدہ نے سینے سے لگایا، ماں نے اپنے بیٹے کو لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دونوں طرف سے جاری ہو گئے آنسو۔ اب ماں کے آنسو بیٹے کے جسم پہ پڑے، انہوں نے کیا دیا یہ دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ ماں بھی تو معمولی نہیں ہے، اس نے نوازا، سینے سے لگا کے نوازا، اور ایسا نوازا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ آخری لمحے تک اس ماں کے سینے سے لگانے کا اثر ان پہ باقی رہتا ہے۔ آپ کو قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ جب قافلے کے قریب قافلہ روانہ ہوا، قافلہ بغداد جا رہا ہے، ایران کا ایک شہر ہے ہمدان۔ جب اس کے قریب قافلہ پہنچا تو ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے قافلے کو لوٹ لیا، جتنا مال تھا، جتنا اسباب تھا، جتنے پیسے تھے سارے قافلے سے لے لیے۔ اگر ان کے پاس گندم تھی وہ لے لی، اگر کپڑا تھا وہ لے لیا، برتن تھے وہ لے لیے، پیسے تھے وہ لے لیے، کچھ نہیں چھوڑا، سب قافلے کو لوٹ لیا۔ آپ بڑے مزے سے آرام سے کھڑے اس کو قافلے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان ڈاکوؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک آتا ہے اچانک آ کے پوچھتا ہے
بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں ہاں میرے پاس ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ میرے پاس 40 دینار ہیں، سونے کا سکہ ہے۔ 40 دینار، یہ جوان ہے، اسے کیا پتا ہم کیا کرتے ہیں، کبھی یہ گھر سے نکلا نہیں ہے، شاید اس لیے بے خوف ہے، ہم تو کسی کے گردنیں اڑا دیتے ہیں، اتنے پیسے جس کے پاس ہوں، اس کے پیسے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن وہ چلا گیا، ایک اور آیا، آ کے پوچھتا بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہیں۔ اچھا، وہ بھی سہنے لگا مذاق ہو رہا ہے، وہ بھی چلا گیا، ہنستا ہوا چلا گیا۔ قافلے کے سردار نے مال کو اکٹھا کیا، دوستو اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ان میں مال تقسیم کر رہا ہے، برابر جو اس کا طریقہ تھا وہ تقسیم کر رہا ہے۔ پوچھنے لگا قافلے میں کوئی نئی تازی بات، تم نے قافلہ تو لوٹا ہے، کوئی نئی بات سنا دو۔ ایک بولا، کہنے لگا ایک جوان کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، دوسرا کہتا ہاں جی مجھے بھی کہا ہے 40 دینار ہیں۔ اس نے انہیں سلواتیں سنائیں، گالیاں نکالیں، اتنی بڑی دولت چھوڑ کے آ گئے ہو، جاؤ اسے لے کے آؤ۔ اس آپ کے پاس آ گئے، کہہ لگے ہمارا سردار بلاتا ہے۔ فرمایا چلو میں تمہارے سردار کے پاس چلتا ہوں۔ مومن اب ایک سردار کے پاس جا رہا ہے، سردار بھی کس کا؟ ڈاکوؤں کا سردار ہے، چوروں کا سردار ہے، اس کے پاس جا رہا ہے۔ پوچھتا بیٹا بتاؤ تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ میرے 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ میرے پاس ہیں۔ کدھر ہے؟ گدڑی میں سلے ہوئے ہے، باہر نکالو۔ نہیں خود نکالو۔ باہر میں نہیں نکالتا، خود نکالو۔ کیوں؟ انہیں علم تھا کہ آج میری گدڑی کو یہ ہاتھ لگائیں تو صحیح، ان کی تقدیر نہ بدلتے تو میرا نام عبد القادر جیلانی نہیں ہے۔ آپ نے بڑے پیار سے انہیں کہا، اور وہ ڈاکو آئے، اس نے آپ کے گدڑی کے ٹانکے ادھیڑے۔ ادھر سے ٹانکے کیا ادھیڑ رہا ہے؟ اپنے دل سے بدبختی کے ٹانکے ادھیڑ رہا ہے۔ ادھر سے دھاگے کیا توڑ رہا ہے؟ بدنصیبی کے دھاگے توڑ رہا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ بندہ مومن کا ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے، اس میں اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کی طرف کنکریاں پھینکی تھی، قرآن گواہ ہے، رب فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، نیلی چھت والے نے پھینکی تھی۔ یہ ہے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ بندہ مومن کا ہاتھ کبھی خدائی ہاتھ بن جاتا ہے۔ غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ وہ غالب بھی ہے، کار آفریں بھی ہے، کار کشا اور کام بنانے والا بھی ہے۔ یہ ہے بندہ مومن۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے ٹانکے توڑو، وہ توڑ رہا ہے، وہ اپنے گل سے بدبختی کے ٹانکے ادھیڑ رہا ہے۔ اسی طرف اس نے انٹرویو لینا شروع کر دیا، پیسے اس نے ہاتھ میں لیے اور ہاتھ میں لے کے کہتا ہے بیٹا بتاؤ ہم چور لوگ ہیں، ہم ڈاکو لوگ ہیں، تو نے ہمیں کیوں بتایا؟ چھپی ہوئی دولت کیوں ہاں ظاہر کر دی؟ حالانکہ لوگ ظاہر دولت کو چھپا دیتے ہیں، ہمیں دیکھ کر تو نے چھپی ہوئی دولت کو ظاہر کر دیا ہے۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ بڑے اطمینان سے کہتا ہے میں نے اس لیے تمہارے سامنے یہ ساری باتیں بیان کر دی، مجھے کسی نے سینے سے لگا سے رخصت کیا ہے، مجھے کسی نے سینے سے لگا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رخصت کیا ہے۔ کس نے؟ میری ماں نے۔ کیا کہا؟ بیٹا ہم محمد مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے زبان کو جھوٹ سے داغدار نہ کرنا، مرتا مر جاؤں گا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب وہ ہاتھ میں لے کر رونا شروع کر دیتا۔ ڈاکو روتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مومن کو، کبھی ڈاکو پڑ جائیں وہ آپ سے لے کر پیسے نکال کر انٹرویو لیں گے؟ آپ انہیں کہتے نہیں میری اماں نے کہا تھا جی سچ بولنا، کیا وہ اس بات پہ متاثر ہوں گے؟ نہیں، کہنے کے لیے زبان بھی تو کسی فرید کی چاہیے، بات تب بنتی ہے زبان کسی اللہ والے کی چاہیے۔ دل میں اس میں ہلچل پیدا ہو گئی،
اور وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اب تقدیر بدل رہے ہیں، پیسے تقدیر بدل رہے ہیں۔ یہی اللہ والے ہیں، تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ بندہ مومن کو ہو تو صحیح، وہ جہاں بھی جاتا ہے دل سے کفر کے بدبختی کے تالے توڑ دیتا ہے، بدبختی کے دھاگے اکھیڑ دیتا ہے، اور وہاں رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے انوار سے اس دل کو معمور کر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بندہ مومن کے زبان پہ، اس کے ہاتھوں میں وہ طاقت رکھی ہے جو کسی اور کی طاقت نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اسی انڈیا میں، ہندوستان میں ایک بو علی کلندر نام کا اللہ والا ہوا ہے، اس کا ایک ارادت مند وہ جا رہا تھا، اور جاتے ہی بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، اس حاکم کی سواری آ رہی تھی، گورنر کی سواری آ رہی تھی۔ گورنر کی سواری آتے ہی وہ اللہ والا وہاں سے گزرا، اس نے کہا گورنر ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، میں تو خواجہ بو علی کلندر کا غلام ہوں، میں تو ان کا نیاز مند ہوں۔ وہ گیا، واپس آیا تو سواری قریب تھی، وہ قریب پہنچا، اس نے پکڑا، کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ میرے سامنے سے گزرتے ہو، لوگ ادب کرتے ہیں، تو یہاں ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چھانٹا یا لاٹھی تھی، اس نے 2-3 لگا دیں، اور لگائیں، اس کو چوٹ آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بو علی کلندر کے پاس چلا گیا اور جا کے اپنی تسبیح اور وہ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لیجیے اپنی تسبیح، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ لیجیے اپنا سب کچھ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کے کتے مجھے مارتے ہیں، آپ کے یہاں اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو، اتنی جلدی نہ کرو، آپ بادشاہ کو خط لکھتے ہیں، علامہ اقبال اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں، آپ بادشاہ کو خط لکھ کہتے ہیں بازگیری یہاں ملے بد گوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے، اس گورنر کو بدل دے بادشاہ، ورنہ اگر تو نے نہ بدلا تو میں تیرے تخت پہ کسی اور کو بٹھا دوں گا۔ یہ اللہ والے ہیں جو تخت پہ بھی کسی کو بٹھا دیتے ہیں، ان کی زبان میں وہ ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ تعالی علیہ جب سمرقند میں آتے ہیں، سمرقند میں آئے، اس وقت وزیر آیا، آپ نے اس سے کہا بادشاہ سے ملنا ہے، مجھے حکم ہوا ہے اس سے مل کر اس کے ذریعے اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، بادشاہ کسی سے نہیں ملتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، نہیں ملتا تو نہ صحیح۔ وہ وزیر گیا، دیوار پہ بادشاہ کا نام لکھ کے، کہتے جو ملتے نہیں ہم کسی اور کو وہاں بٹھا دیتے ہیں، یہ لگا کے لعاب لگا کے ایسے کرتے ہیں، بادشاہ تڑپ کے مر جاتا ہے، تخت پہ کوئی اور بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جن کی زبان میں اتنا اثر ہے، اگر زبان کو حرکت دے دیں تو وہاں تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ 40 دینار لے کے رو رہا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے بیٹا تو اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا اور میں اتنے سالوں سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اسی وقت وہ کہنے لگا میری توبہ، چیخیں نکل گئی، میری توبہ، آج کے بعد میں اس برے کام کی طرف نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دے، میری توبہ۔ اور جب وہ اتنا کہہ رہا ہے، اسی وقت اس کے آگے ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے 60 کارندے تھے، 60 اس کے ساتھی تھے، ڈاکو کے 60، وہ تو سردار تھا نا، باقی 60 تھے۔ کہنے گا سردار جی ایسے نہیں چلے گا کام، اگر بدی میں آپ ہمارے امام، نیکی میں اگر آپ بدی میں آپ ہمارے امام تھے تو نیکی میں بھی آپ ہی ہمارے امام ہوں گے، اگر آپ توبہ کریں ہم سب توبہ کریں گے۔ عبد القادر جیلانی 18 سال کی عمر میں 60 کے 60 آدمیوں کا کلمہ پڑھا کے اللہ کا ولی بنا دیتا۔ یہ ہے وہ ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام۔ آئیے محمد مصطفیٰ کی پیاری تعلیمات ہیں، یہ ثواب کس کو جاتا ہے، یہ اجر سارا کس کو جاتا ہے؟ آپ یہاں مساجد میں ہم بڑے آرام سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑے سکون سے پڑھ رہے ہیں، جمعہ بڑے سکون سے پڑھ رہے ہیں، یہ ادب کس کو جا رہا ہے، یہ ثواب کس کو جا رہا ہے؟ آؤ ذرا اپنے اس وقت کو اس وقت کو یاد کرو جب بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے ایمان والوں کی طرف دیکھا، ادھر کافروں کی طرف دیکھا، وہ 1000 کے قریب تھے، یہ 313 تھے۔ عرض کیا نیلی چھت والے اللہ اگر تو نے آج ان کو ہلاک کر دیا تو قیامت تک تیری
तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। गोया आज हम इबादत कर रहे हैं तो असहाबे बदर के सदके इबादत कर रहे हैं, उनकी उस जंगे बदर के सदके इबादत कर रहे हैं जिसमें उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा को क्या राजी किया, नीली छत वाले को भी राजी कर दिया। एक दिन जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप अपने असहाब आप अफजल किसको समझते हैं? फरमाया जो बदर में शरीक वो मेरे सब सहाबा से अफजल हैं। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, नीली छत वाले ने भी फैसला किया है, जो फरिश्ते बदर में आए थे वो भी सारे फरिश्तों से अफजल वाला हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत ये रब ताला का है, हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ। बंदा मोमिन जब आता है तो अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें शामिल हाल होती हैं। जिधर निगाह डालता है उधर कुफर के जुन्नार तुड़ जाते हैं। बगदाद की सरजमी से पूछिए, कई मरतबा ताराज हुआ है, कई मरतबा बर्बाद हुआ है। जब हलाकू खान ने इस बगदाद को बर्बाद कर दिया और उसने ऐलान कर दिया जो मुसलमानों के कटे हुए सरों का ऊंचा मनारा बनाएगा उसे मैं ज्यादा इनाम दूंगा। मुसलमानों के सर काट काट के उनका मनारा बनाया जा रहा है और वो इनाम दे रहा है। मुसलमान तड़प तड़प के मर रहे हैं और उनको खत्म किया जा रहा है। वो चला गया। अब अल्लाह वाले दरवेश, वो जो गुदड़ी नशे हैं, ये अब्दुल कादिर जीलानी के गुलाम हैं, वो हरकत में आ जाते हैं और हरकत में आकर उसी का बेटा, जब वो तगो दौ खान का बेटा, उसी का बेटा तगो दौ खान जब इक्तदार, उसका पोता तगो दौ खान इक्तदार पे बैठता है तो अल्लाह वाला उसके पास चला जाता है। नीचे जाके उससे राब्ता करता, गुजर रहा था, वो बादशाह गुजर रहा था, हलाकू खान का पोता गुजर रहा था, बड़े कर्रो फर के साथ, गुरूर के साथ गुजर रहा है। देखते कहने लगा बाबा इधर आओ और मुसले इधर आओ। जी आया। जी क्या कहना चाहते हैं? बता तेरी दाढ़ी ज्यादा बेहतर या मेरे घोड़े की दुम ज्यादा बेहतर? अब कितना जबरदस्त सवाल है। उस अल्लाह वाले ने बड़ा सादा सा जवाब दिया। उसने कहा अगर मैं नीली छत वाले को राजी कर लूं फिर तो मेरी दाढ़ी अफजल है, वरना तेरे घोड़े की दुम अफजल है। उसने कहा बुलाओ इसे मेरे दरबार में ले आओ। दरबार में गया, आपने उसे कोई नसीहतें की, वो कायल होने के करीब आ गया, वजीर नहीं मान रहा और मैं चले जाओ फिर कभी आना। वो चले गए, उनका विसाल हो गया। अपने बेटे से कहा बेटा वहां जाना, बादशाह को वादा याद दिलाना। बेटा जा रहा, दरबार में रसाई नहीं है। दरबार के बाहर ही ऊंची आवाज से अजान देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसी वक्त बादशाह पैगाम भेजता, लाओ इसको पकड़ के लाओ। आया तो उसने याद दिलाया बादशाह मैं उसका बेटा हूं जिससे तूने वादा किया था। अब बादशाह कहने लगा मैं मुसलमान होता हूं। वजीर कहना नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मुसलमान होगा तू, हम तुझे मुसलमान नहीं होने दे, मेरी एक शर्त है, मुझसे कुश्ती लड़े फिर मुसलमान होता हूं। बादशाह कहने लगा क्या कुश्ती? तू पहाड़ है, वो बेचारा तिनका है तेरे सामने, वो पतला सा है, रोटी उसे 2 टाइम नहीं मिल रही, आधी रोटी खा के गुजारा करता। तू क्या था, क्या क्या हजम कर जाने वाला गरांडील है तू, और तेरा उसके साथ क्या मुकाबला? कहने का नहीं मुकाबला करूंगा, अगर ये मुझे कुश्ती में गिरा दे तो फिर ठीक है, वरना नहीं। उस अल्लाह वाले से कहा गया, अल्लाह कहेंगे मैं तैयार हूं। बादशाह हैरान हूं, आप तैयार हैं? इससे कुश्ती लड़ेंगे? ये तो पहाड़ है, ये तो हाथी है, इससे कुश्ती लड़ेंगे? फरमाया तो सही। वो आया, हाथों रानों पे हाथ मारते हुए आया, जब पंजों में पंजे दिए फिर उसे एहसास हुआ कि मैं गलती कर गया। इसके दादा तो वो है कि जिसने हाथ के इशारे से खैबर का किला उखेड़ दिया था, तू क्या चीज है? एक उसने लगाई अल्लाह वाले ने, उसके यहां कनपटी पे लगाई, तड़पा, नीचे गिरा, तड़पा, तड़प के बेहोश हो गया। होश आते ही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरे का पूरा दरबार मुसलमान हो जाता है। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी, कार कुशा कार साज। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गान दीन के फीज़ो बरकत से माला माल फरमाए।